سورۃ بقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور متقلا عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے۔ اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ بھلا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ کوئی ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے گا، اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا ہے اور وہی اسے کشادہ کرتا ہے، تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ بھلا تم نے اب بنی اسرائیل کے ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں ہے کہ لڑنے سے پہلے طے کر لو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب بھر گئے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور پیغمبروں نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے، تو بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کی مستحق تو ہم دولت بھی نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس نے ایسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تنوع و توش بھی بڑا عطا کیا ہے، اور اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے، اور بڑا کشائش والا اور دانا ہے۔ اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس میں سے تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیزیں ہوں گی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ غرض جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں ہے، اور جو نہ پیے گا وہ سمجھ جائے گا کہ میرا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے تو خیر۔ جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو خدا کے روبرو حاضر ہونا ہے، وہ کہنے لگے کہ بسے اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور اللہ استقرار رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے آئے تو اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار، ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفر پر فتح یاب کر۔ تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو ہزیمت دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملے کرانے سے نہ ہٹاتا رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا، لیکن اللہ اہل علم پر بڑا مہربان ہے۔ یہ اللہ کی آیاتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہو۔ یہ پیغمبر جو ہم وقتاً وقتاً بھیجتے رہے ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے گفتگو کی، اور بعض کے دوسرے امور میں مرتبے بلند کیے۔ اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں عطا کی ہیں، اور روح القدس نے ان کی مدد دی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلافات کیا تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کفر ہی رہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ ہم باہم جنگ و قتال نہ کرتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔
اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ اعمال کا سود ہو اور نہ دوستی ہو اور نہ سفارش ہو سکے، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔ خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کرا سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کر دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور ان کی حفاظت کچھ میں دشواری نہیں۔ وہ بڑا عالم رتبہ اور جلیل قدیر ہے۔ دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکے ہیں۔ تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور اللہ پر ایمان لائے اور اس نے ایسے ہی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ان کا دوست اللہ ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں، ان کی روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ اہل دوزخ کے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب ہے سے کہ اللہ نے اس کی سلطنت بخشی تھی، ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا، اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے پروردگار، وہ تو ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، بولا کہ جلا اور مارتا تو بھی ہو سکتا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے